بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہرحال الیکشن کے بعد جو ایک اہم مرحلہ ہے وہ ہے ظاہر ہے وفاق میں اور صوبوں میں اپنی اپنی حکومت بنانا. جیسے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایزیلی اپنی حکومت بنا سکتی ہے. کے پی کے میں جو آزاد امیدوار ہیں جن کو بیکنگ ہے تحریک انصاف کی وہ اس وقت ظاہر ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. پنجاب میں نون لیگ ہے 130 نمبر کے ساتھ وہ لیڈ کر رہی ہے. ارشاد عارف صاحب ایزی ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے لیے حکومت بنانا؟ 10 پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ہیں 130 کے ساتھ ابھی لیڈ کر رہی ہے. نہیں، جو اس وقت ماحول ہے اور جس طرح کے حالات ہیں اور جو سپیس میاں نواز شریف صاحب کو ملی ہے تو میرا خیال ہے وہ حکومت بنا لیں گے. کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے. ہاں اگر دیکھیں یہ آزاد گروپ جو ہے یہ انٹیکٹ بھی رہے تو پنجاب میں یہ رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا. اگر بالکل اور پیپلز پارٹی ادھر سے ملے ان کے ساتھ، پیپلز پارٹی ان سے پنجاب کے ساتھ دیکھیں یہ جو 125 ہے نا 130 نہیں ان کے انڈیپینڈنٹ جو ہیں ہاں وہ 125 اس میں تو سارے کے سارے وہ نہیں ہوں گے. ہاں وہ دوسرے بھی آزاد ہوں گے، دوسرے بھی کچھ ہوں گے نا، 12 ہوں گے، 4 ہیں اور بھی آ جائیں گے. ابھی چل رہا ہے نا یہ، ابھی تو 292 پہ جانا ہے نا میرے خیال ہے. 296 سے 296 ہے نا تو 278 کا ہے. کوئی تھوڑی سی رہتی ہے سیٹیں، 8-10 رہ گئی. اس لیے یہ کام تو پنجاب میں تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے. مشکل اس صورت میں ہوگی کہ اگر وہ میاں نواز شریف صاحب اگر مریم نواز صاحبہ کو بنانا چاہتے ہیں اور خاندان میں کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے لائک حمزہ یا کہیں اور ریزرویشنز آتی ہیں تو پھر مشکل ہو سکتی ہے. اچھا لیکن ابھی تک کی جو میری اطلاع ہے میاں صاحب وہ یہ ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں کہ جی مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی. 2 ہیں آپشن، ایک ہے وزیر خارجہ مریم نواز صاحبہ، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ان کی خواہش تھی 2013 میں بھی کہ ان کو تیار کیا جائے وزیر خارجہ کے طور پر. اور رو خالد صاحب کو علم ہوگا، ضمیر صاحب کو بھی ہوگا کہ ایک تھے سفیر افغانستان کے صادق محمد خان، ان کی یہ ڈیوٹی لگی کہ آپ کوچنگ کریں اور وہ انہوں نے اپنا کیریئر جو ہے داؤ پر لگا کے وہ وزیر خارجہ کے لیے زبردست انگریزی کا ہونا بہت ضروری ہے. سیکرٹری خارجہ انہوں نے بننا تھا تو انہوں نے سیکرٹری خارجہ بننے کے بجائے تعلیق بننا پسند کیا کہ جی میں ایک وزیر خارجہ کو تیار کروں گا. تو 6 مہینے کے بعد پھر مریم صاحبہ نے کہا جی یہ تو میرے مزاج کی بات نہیں ہے. وہ پھر ان کو وہ یوتھ پروگرام تھا وہ دے دیا گیا. ایجوکیشن اور یوتھ. اب 2 چیزیں ہیں ان کے لیے میاں صاحب کے ذہن میں جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یا وزیر خارجہ کے طور پر یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر. اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر آپ نے ڈیل کرنی ہے تو پھر ہر شرط تو آپ کی نہیں مانی جا سکتی نا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو بھی بنانا ہے اور آپ خود بھی بننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو 2017 میں نکالا گیا تھا. آپ ادھر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں ادھر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کیوں بلا رہے ہیں پھر آپ اپنے ساتھ؟ اصل میں دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس کیا آپشن ہے ہاں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا. ان کے پاس اگر آپشنز محدود ہیں تو پیپلز پارٹی کے پاس کیا زیادہ کون سی چلے ان کے پاس کوئی آپشن ایکچولی انہیں یہ تو پتہ ہے نا کہ ہمارے بغیر نہیں کچھ ہو سکتا. اتنا تو ان میں کانفیڈنس ہے نا ارشاد عارف صاحب. ویسے میرا خیال ہے میں ذاتی طور پر میں بھی رانگ کہ آصف علی زرداری ہیلپنگ آؤٹ اور گوئنگ ود پی ایم ایل این وڈ بی دا لاسٹ ریزورٹ فار ہم. وہ پہلے اپنی ساری آپشنز ایکسپلور کریں گے کہ میں خود یا پیپلز پارٹی کس طرح کیا کر سکتی ہے. اینڈ دین ہی وڈ ڈیسائڈ کہ یار اچھا چلو پھر اب یہ آپشن ایگزاسٹ ہو گیا، یہ آپشن ایگزاسٹ ہو گیا، یہ آپشن ایگزاسٹ ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ کہیں گے 100 بسم اللہ چلو. پھر اس میں پھر وہ اپنی شرائط پر یہ ابھی اپنے کہتے ہیں رانا عظیم صاحب ابھی باہر جب کھڑے بات ہو رہی تھی وہ یہی بات ہو رہی تھی کہ وہ پھر اپنی شرائط رکھے گا اور پھر اس پہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹس جو بھی ہیں یا ان کے ساتھ نہیں آتے تو نہ پیپلز پارٹی انڈیویجولی کوئی حکومت بنا سکتی ہے نہ ہی نون لیگ بنا سکتی ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ شاید نون لیگ بغیر انڈیپینڈنٹس کے بھی بنا لیں گے لیکن مجھے وہ فارمولا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نمبر کے ساتھ ان کو ریزرو خواتین کی سیٹس پھر مائنورٹیز کی سیٹس وہ بھی اگر سب کچھ ایڈ کریں بٹ وی ہیو ٹو ویٹ فار دا نمبر. بنا سکتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بغیر اگر ریزروز بھی شامل کر لیں نون لیگ والے؟
نہیں اس میں ریت کا گھروندا نہیں جس میں آ رہا ہے نا آپ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ٹی وی چینل پر تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کے پاس 96 ہو گئے ہیں. ہاں 96 اچھا پیپل مسلم لیگ کے نمائندے کے پاس ہو گئے ہیں کوئی 66 اور پیپل پارٹی کے پاس ہے 52 تو یہ بن جاتے 118. پی ایم ایل این کے پاس 69 ہے سر. 69 ہو گئے. ہاں جی 69 ہے سر. اچھا جی وہ 69 آ رہا ہے سر. اب 69 آ گیا. 52 پیپلز پارٹی. 52 پیپلز پارٹی. ایک ایف ہے جے یو ایف. ایم کیو ایم 15 ہو گئی ہے. 15 ہوتی ہے. کیو کے پاس 3 ہے. آئی پی پی کے 24 پاس میں سے 2 ہے. 15 کراچی کی ایم کیو ایم بگ نمبر. نہیں پھر تو ٹھیک ہے پھر ساری جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر تو ان کو سپر میجارٹی کو ہوتا ہے نا وہ ٹھیک مل گیا. نہیں پیپلز پارٹی کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں. جی پیپلز پارٹی کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں. نہیں پیپل پارٹی کے بغیر پیپلز پارٹی کے بغیر وہی میں کہہ رہا ہوں. پیپل پارٹی کے مین اسٹیک ہولڈر ہیں تو وہ پھر 134 پورے ہو جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد لیڈر آف دی ہاؤس کا جو ہے وہ چانس مل جاتا ہے. لیکن جب لیڈر آف دی ہاؤس کا جب انتخاب عمل میں آئے گا اس کو چاہیے 169. اب 169 چاہیے ان کے پاس نہیں ہوں گے کیسے لائیں گے 169 پورے ٹوٹل تو وہ 134 بنتے ہیں. پھر اس کے بعد خواتین کی نشستیں لے لیں منارٹی سیٹیں لے لیں تو وہ سر باقی سب کی بھی تو آئیں گی نا. باقی سب کی آئیں گی. ہاں تو وہ ہو جائے گا نا. پھر ہو جائے گا. پھر ہو جائے گا. پھر 169. لیکن یہ طے ہے کہ 3 میں سے 2 گروپ ملیں گے تو پھر ہی ہوگا. Yes, ان تینوں میں سے ایک اکیلی کوئی جماعت اکیلا کوئی ریزروز کے ساتھ بھی نہیں بنا سکتا. کے پی میں کیا ہوگا انڈیپینڈنٹ اپنی حکومت بنا وہ کر لیں گے کے پی کے جیسے وہ بن جائے گی گورنمنٹ بن جائے گی کے پی پہ. وہ تو لے کے بننا تھا نا وہ بیچارہ الیکٹ ہی نہیں ہوا نا. لیکن جو چیف منسٹر کا امیدوار تھا جس کو پتا تھا میں نہیں بننا ہے اور جس کی بات ہوئی تھی آزاد لوگوں سے سارے آزاد لوگوں سے اس کی بات ہوئی تھی وہ خود جیتا نہیں تو وہاں پہ پتہ نہیں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. میں چاہوں گا یہ اگر if you allow me کہ ڈاکٹر صاحب اور رانا صاحب اگر ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ پی ایم ایل این فیملی کے اندر کی پالیٹکس. یس دیکھیں جی میں نے تو جس دن انہوں نے یہ کیمپین شروع کی تھی کہ پاکستان کو نواز دو تو میں نے تو اس دن یہ لکھا تھا کہ پاکستان کو خالی نواز دینے سے بات نہیں بنے گی. ساتھ شہباز بھی دینا پڑے گا ساتھ مریم بھی دینی پڑیں گی ساتھ حمزہ بھی دینا پڑے گا اسحاق ڈار بھی دینا پڑے گا اور اس ڈائننگ ٹیبل پر جو کوئی اور موجود ہے کسی کا نام داماد اعلیٰ کا نام نہیں لیا آپ نے. ہاں وہ اگر میں بھول گیا ہوں کسی کا نام تو میں معذرت نہیں ویسا جب نواز کو پاکستان دے دیں گے تو اس میں سارے آ جائیں گے نا. ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے. سو وہ تو یہ تو واضح ہے کہ اور یہی بات میں آن اے سیریس نوٹ بار بار کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو انہوں نے ہمیں 3 دفعہ دونوں حکومت کر چکے ہیں. ہر دفعہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم نے تو ایک ہی طرح کی پالیٹکس کرنی ہے. جو ہم نے 90s میں شروع کی تھی وہیں ان کی سوچ پھنسی ہوئی ہے وہیں ان کی اسٹریٹجی پھنسی ہوئی ہے. اور اپنی کیمپین میں میاں صاحب کہتے رہے ہیں کہ آزمائے ہوئوں کو آزمانا نہیں. اچھا یہ کوسچن میرا اس لیے تھا اویس کہ مریم نواز کو ایز اے چیف منسٹر پنجاب اینڈ فورن منسٹر اور فورن منسٹر کے لیے پچ کیا جا رہا ہے. میں اس تناظر میں ویسے ذاتی طور پر میں اس تھیوری سے اتفاق نہیں کرتا. میں جو ارشاد صاحب نے پہلے بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب ایک دفعہ ضرور وزیر اعظم بنیں گے. وزیر اعظم بنیں گے وزیر اعلیٰ اپنی بیٹی کو. دیکھیں خاندان کے اندر کی پالیٹکس بھی ہے نا. میں اسی طرف میں پوچھنا چاہ رہا تھا. ان کو شہباز شریف کو یا حمزہ شہباز کو کچھ چنک آف دا پائے دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا. پچھلی دفعہ کی تو اور مجبوری تھی نا کہ وہ اور مریم گیم سے باہر تھے نااہل تھے تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ دونوں وہ عہدے لے گئے. اس دفعہ میرا خیال ہے کہ اگر وہاں پہ چیف منسٹری کی باری آئی تو وہ یا شہباز شریف کی آئے گی یا پھر جو ہے وہ حمزہ شہباز کی باری آئے گی. لیکن اگر آپ نے سب کچھ اپنی مرضی کا ہی کرنا ہے تو پھر آپ دوسری پارٹیوں سے بارگین کی پوزیشن میں تو نہیں رہیں گے نا. دیکھیں وہ بارگین صرف اپنے حصے کے لیے کر رہے ہیں. جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ اس کیک میں سے اپنا کیا شیئر لیتی ہیں اور اس کی بنیاد پہ ان کو کتنے منسٹریاں کتنے عہدے چاہیے ہوتے ہیں وہ ہمیں کل تک یا پرسوں تک میرا خیال ہے کہ پتہ چل جائے گا. یہ بات بہرحال طے ہے کہ وہ کوئی میجر عہدہ اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دیں گے اس ڈائننگ ٹیبل سے باہر نہیں جانے دیں گے. کوئی مشورہ کچن کیبنٹ کے باہر نہیں ہوتا. اور یہی جو ہے بنیادی مسئلہ ہے پی ایم ایل این کی پالیٹکس کا جس کی وجہ سے یہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں اس نوجوان ووٹر کے لیے جس کی بات ہم 2 دن سے کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو
سیاست میں بدلتے رجحانات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا پڑتا ہے, بدلنا پڑتا ہے. ہم نے اپنے پڑوس میں دیکھا ہے کہ کانگریس نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا اور ارریلیونٹ ہو گئے. امریکہ کے اندر ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس کے اندر اتنی ڈویژن ہو چکی ہے کیونکہ جو بائیڈن نے برنی سینڈرز کے سپورٹرز کو اور ہلری کلنٹن کے فیمیل سپورٹرز کو اپنے ساتھ ایک دفعہ تو جوڑ لیا ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ, لیکن ان کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا, اس لیے اب اگلے الیکشن میں وہ اس کا نقصان اٹھائیں گے. میں کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے, آپ ایم کیو ایم کو خبر دے رہے ہیں, کل جس ٹائم یہ بیٹھے ہوئے تھے اچانک, کیا کل جس وقت اچانک یہ اٹھ کے چلے گئے وہاں سے ایچ بلاک سے, تو کہا گیا کہ جی جاتی عمرہ جو ہے وہ فوری طور پہ چلیں اور وہاں جا کے دیکھیں یہ کیا ہو گیا. تو حمزہ سمیت فیملی کے 2 لوگ جاتی عمرہ نہیں گئے. اچھا, ریکارڈ کی آپ کو بات. اس کے بعد باقاعدہ جب الیکشن کے رزلٹ آنا شروع ہوئے تو پھر دونوں نے ایک دوسرے کو کہا, مزے والی بات ہے, مریم کے حلقہ اور حمزہ کا حلقہ, دونوں کے حلقے جہاں پہ ساتھ ساتھ تھے اور وہاں پر دونوں کے حلقوں کے ایک ایک, اگر ناظم یوسی جو ہے نا اس میں آدھے ووٹ دونوں کے تھے. اچھا, چائنا اسکیم بھگت پورہ حمزہ کا حلقہ, چائنا اسکیم اس کا حلقہ, بادامی باغ ادھر, اس کے بعد سنگھ پورہ, یہ ساری چیزیں چلتی تھیں. اور مریم کا ہیڈ آفس بھی جو تھا وہ اور حمزہ کا اکٹھا ہی تھا مجتبیٰ شجاع الرحمان کا. تو یہ رات کو ہوگا, اور رات کو وہاں پر جو بتانے والے بتاتے ہیں, جس نے میں نے رات کو آپ کو بتایا دی ایک چیز, وہ کہتے ہیں وہاں پہ کہا گیا کہ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا, اس میں کتنی حقیقت ہے مجھے نہیں پتا, لیکن بتانے والا جو بتا وہ کہتے جی, انہوں نے کہا جی کہ جدوں سیٹاں یہو جہاں دیں گے, جدوں مرضی نال فیصلے نہیں, جو مشاورت نہ فیصلے نہیں ہوں گے تو یہ ہوگا. پر اس نے گلا کیا, اس نے کہا جی جس شخص نے ہمارے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا اس کو گالیاں نکال کر میٹنگ سے باہر کر دیا, گجرانوالے کا جو ایک ایم پی اے. تو یہ حالات ان کی فیملی کے اندر بہت زیادہ. دوسری بات, سلمان شہباز صاحب جو ہے وہ بے شک سیاست میں نہیں ہے, لیکن جب حکومت ہوتی ہے تو وہ بڑے اس پہ بڑا اہم ترین وہ اپنا رول جہاں پہ بھی ادا کرتے ہیں, انرجی سیکٹر. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مریم نہیں کرنے دیں. 13 جولائی 2018 کو جب یہ دونوں میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ لینڈ کرتے ہیں اور وہ چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف اور مطلب حمزہ یہ وہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں, اس کے بھی ایک مطلب سٹوریز ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنی سچائی ہے کہ جب وہ راستہ کلیئر کرتے تھے تو حمزہ ذرا تھوڑا سا گیس دیتے تھے, گاڑی کو تیز کرتے تھے تو وہ کہتے تھے آرام سے لوگوں کو جمع ہونے. جیل میں جب جیل میں ملنے گئے تھے, جب میرے خیال میں اس وقت ان کی والدہ صاحبہ حیات تھیں, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, تو ان سے گلا بھی کیا تھا انہوں نے اب کے شہباز شریف کے متعلق. میں اس کو بتا دوں, چونکہ اس کو میں کور کر رہا تھا, مجھے جتنا یاد ہے مسلم مسجد کٹھے ہونا تھا انہوں نے, تو ہمیں پتہ چلا جمعے کا دن تھا وہ, تو ہمیں پتہ چلا جی حمزہ صاحب جو ہے نا موچی گیٹ باغ کے بالکل بیک سائڈ پہ ایک گھر ہے, وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پہلے چیک کریں کہ پولیس تو نہیں ہمیں روکے گی. اچھا, وہ پولیس نے کیا روکنا تھا, سب چیز تو طے تھی. اور پھر وہ جلوس جو ایئرپورٹ کی طرف جانا تھا نا, وہ کافی دیر تک ناصر باغ اور ارد گرد گھومتا اور پھر کنال پہ موڑ لیا. اور اچھا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ یہ اپنا شریف فیملی کی طرف سائیکی سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے اہم عہدے ہوں گے جو پاسبل ہو سکتے ہیں وہ اپنی فیملی کے اندر رکھیں گے. آپ دیکھیں کہ ان کے جو جلسے بھی ہوتے ہیں یا جو پبلک میں آتے ہیں تو وہ چاروں اکٹھے ہوتے ہیں, انکلوڈنگ اسحاق ڈار صاحب. ٹھیک ہے, مریم اورنگزیب ساتھ ساتھ ہوتی ہے. مریم اورنگزیب تو چلے ان کی وہ ہے نا اپنا کوآرڈینیٹر کہیں گے, جو آپ کہیں وہ سیکنڈ ان کمانڈ ہے, ان کی چیف آف سٹاف کہیں جو فرام دیٹ پوائنٹ. حمزہ شہباز somehow or the other has not been able to impress with his intellect and skills as a chief minister, وہ جو کچھ تھوڑی پیریڈ کے 2 مرتبہ آئے, اینڈ پہلے وہ ایم این اے بھی رہے تھے, اور جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو ایم این اے بھی رہے, لیکن وہ زیادہ تر لاہور میں ہوتے تھے. ہی پلیڈ نو امپورٹنٹ رول ان دی لیجسلیشن میں, اس طرح وہ نہیں ہے. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے یہ شہباز شریف صاحب 16 مہینے he's been the پرائم منسٹر. میرا خیال ہے ان کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اب اس مرتبہ جو باری ہے وہ دوسرے سیٹ آف فیملی کی ہے, فادر نواز شریف اینڈ مریم نواز. مریم نواز از بینگ لانچ فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستانی پالیٹکس. وہ پہلے ایم این اے نہیں رہی ہیں, ایم پی اے نہیں رہی ہیں,
اب وہ فرسٹ ٹائم آ رہی ہیں, سو شی از بینگ گرومڈ, شی از بینگ ٹرینڈ ٹو راؤ صاحب to be مجھے launched. ایک چیز By Parvez Rashid ایک تھوڑا جی، سا جی، دیکھیے حمزہ شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ ان کا کوئی رابطوں میں سب سے زیادہ مسلم لیگ میں جو بندہ قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے یا ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ رابطے کرتا ہے وہ حمزہ شہباز ہے. اور وہ لاہور میں اس لیے ہوتے تھے کہ والد صاحب ان کے جو وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے سارا رابطہ کاری کا کام جو ہے حمزہ شہباز کرتے تھے. اور جب یہ 97 جو 17 جولائی کے الیکشن جب ہارے ہیں تو اس میں ایک فیکٹر جو اس وقت بتایا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ حمزہ صاحب نے انٹرسٹ نہیں لیا تھا کیونکہ مریم صاحبہ نے دوسرا یاد کریں جب پی ڈی ایم کا جلسہ مینار پاکستان ہوا تھا اور وہ جلسہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ حمزہ کی ٹیم میں سے کوئی بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے. انتظامی ڈھانچے میں پارٹی کے وہ ہی ویری ایکٹیو اور بڑا امپورٹنٹ ہے. اور نون لیگ مل کر حکومت بنائیں گے تو یہ جو 18 مہینے کی حکومت تھی, جب آپ حکومت ختم ہو گئی, آپ نے کیمپین شروع کر دی, اگلے آپ تیاری کر رہے تھے, جو بلاول صاحب تھے وہ تو بالکل ساری نون لیگ کو مہنگائی لیگ کہہ کے ساری ذمہ داریاں ان کے کندھوں پہ ڈال کے وہ تو بالکل انہوں نے اپنے آپ کو بھری ذمہ قرار دے دیا. اب میں حیران بھی ہوں, پریشان بھی ہوں کہ چیلنجز آج بھی وہی ہیں, مہنگائی آج بھی وہی ہے, وہی آئی ایم ایف ہے, وہی آپ کی ٹیکس ریفارمز ہے, وہی سب کچھ چیلنجز یو ہیو ٹو فیس. ٹھیک ہے, دوبارہ آپ کیسے اسی حکومت کے ساتھ جس کو آپ اپنے آپ کو اپنے بری ذمہ قرار دیا, اس کو سارا ذمہ دار ٹھہرایا, کیا ہے, کیسی سیاست کریں گے یہ لوگ؟ میں بڑا یعنی کہہ لیں کہ میری مایوسی بڑھ رہی ہے. ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے ظاہر انفارمیشن کی بنیاد پہ کر رہے تھے کہ وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں حکومت بنانے کا, عہدے دینے کا. میں 1 منٹ کے لیے پرزیوم کر لیتا ہوں کہ ہم غلط سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا سوچ رہے ہیں پھر ملک کے بارے میں یا ملک کی جو آپ کہہ رہی ہیں ملک کی بہتری کے حوالے سے, ملک کی اکنامک سچویشن کے حوالے سے اس قسم کی کوئی بات سوچ رہے ہیں تو یہ تو پھر اچھی بات ہوگی. تو اس پہ تو وہ بات کر ہی نہیں رہے, وہ تو بات ہی کر رہے ہیں کولیشن کی یا زرداری صاحب سے کیا بات کرنی ہے. سوچیں گے بعد میں جب حکومت بنائیں گے تو سوچیں گے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا ہمارے جو چیلنجز ہے اس میں, اگر وہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کس کو, بیٹی کو کیا دینا ہے, بھائی کو کیا دینا ہے, بھتیجے کو کیا دینا ہے, سمدھی کو کیا دینا ہے, اگر یہ سوچ رہے ہیں تو پھر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگلی حکومت کس قسم کی ہوگی. اور جہاں تک کولیشن کی بات ہے, جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اس وقت ایک میجر فیکٹر جو تھا وہ عمران خان کا خوف تھا. ان کو تھا کہ یہ واپس نہ آ جائے, یہ آ گیا تو پھر ہمیں کٹ بنائی اس کو سائڈ پہ کرنے کے لیے تھا. ٹھیک ہے, وہ تو ابھی بھی موجود ہے فیئر. جو ہم نے رزلٹ دیکھا ہے, آج نہیں تو کل پی ٹی آئی ایز جماعت الیکشن لڑے گی, اور اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہتی جیسے میں نے پہلے کہا اور کوئی اس قسم کی بارگین یا کسی میں نہیں آتی تو وہ تو دن بہ دن مزید مضبوط ہوتی جائے گی. کیونکہ جو چیلنجز ہیں یہ another 16 months یا another 18 months وہ چیزیں مزید خراب ہوں گی. کیونکہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی, کوئی چورن ہوتا, کوئی نسخہ ہوتا, کوئی گدڑ سنگی ہوتی تو یہ کر لیتے 16 مہینوں میں. اویس کہہ رہے ہیں کہ جب سیٹ اپ بننے جا رہے ہیں, جی پلیز. یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں, بات تھوڑا سا اس کا غلط مفہوم نہ لیا جائے. نواز شریف صاحب کی جو یہ سوچ ہے, مریم, شہباز شریف, اپنا اسحاق ڈار, یہ دیکھیں ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ 1990 میں ہم نے جب حکومت بنائی تو ہم نے اہم عہدے مختلف لوگوں کو دیے. وزیر اعلیٰ بنایا ہم نے غلام حیدر وائیں صاحب کو, گورنر بنایا میاں اظہر کو, اسپیکر بنایا منظور وٹو کو. جب 93 میں بغاوت ہوئی تو منظور وٹو بھی غلام اسحاق خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. میاں اظہر نے اسی دن استعفیٰ دیا, گھر جا کے بیٹھ گیا. اس کے اندر غلام حیدر وائیں کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ارکان اسمبلی کو, تو ہمیں بڑا نقصان ہوا, ہماری سیاست کو بھی اور ہماری حکومت بھی چلی گئی. تو اب ان کا جو موقف ہے, خیال ہے, وہ یہ ہے کہ یہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہوتی ہے وہ امپارٹنٹ ہوتی ہے کہ پنجاب ظاہر بات ہے اس کو سنبھالنا ہے. اگر وہاں قابل اعتماد شخص نہیں ہوگا تو وہ کل کو کسی وقت بھی ہے جائک ہو جائے گا. تو شہباز شریف صاحب اسی لیے اب اگر مریم صاحبہ تیار ہو گئی ہیں تو ان کی گرومنگ بھی ہوگی اور قابل اعتماد عہدہ بھی ہوگا.
اسحاق ڈار صاحب ہیں تو وہ سارے معاملات کو ان کے سنبھالتے ہیں، قابل اعتماد ہیں، کبھی وہ استعمال نہیں ہوتے جس طرح ماضی میں کچھ لوگ ان کے قریبی ساتھی استعمال ہو گئے. تو وہ صرف رشتے، ہم تو اس کو ظاہر رشتہ دار کے طور پر دیکھیں گے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3-4 اہم عہدے جو ہیں وہ اگر ہمارے قابل اعتماد لوگ نہیں ہوں گے تو وہ کسی وقت کوائٹ انڈرسٹینڈیبل. یہ ذاتیات کی حد تک ہے نا سر. جب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں 2 ریئلٹی چیک ان کو ملے ہیں. ایک انہوں نے اپنا ووٹ کی عزت دو کا نعرہ چھوڑا، اور دوسرا 16 مہینے کی حکومت کی پرفارمنس. تو یہ 2 چیزیں بھی اگر ساتھ ہوں گی تو کچھ بنے گا، ورنہ صرف ادھر کی حکومت بچاتے رہیں گے کہ اپنے بندے لگا کے بچا لیں، ادھر کی اپنے بندے لگا، کب تک اس طرح بچا پائیں گے؟ اویس کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ مل کر حکومت بنا بھی لیتے ہیں یہ سیٹ اپ کوئی سال 6 مہینے 1.5 سال سے زیادہ نہیں چل سکتا. دیکھیں اس میں تو جو پہلی 3 حکومتیں میاں نواز شریف صاحب کی رہی ہیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ غلطی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس غلطی سے سیکھا کیا ہے. ہر دفعہ انہوں نے حکومت میں آ کے وہیں سے کام شروع کیا ہے جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے، اور ہر دفعہ یہ بتایا کہ میں نے سیکھا کچھ نہیں ہے. وہ ان کے اندر ایک جو اینٹاگونزم ہے وہ ہر دفعہ اس کا اظہار کرتے ہیں. ہر دفعہ جو ہے وہ کسی نہ کسی سے آ کے ایسی لڑائی چھیڑتے ہیں جس سے وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لیتے ہیں، چاہے اپنی پارٹی کو وہ کس طرح سے مینج کرتے ہیں. مختلف طرح کے معاملات ہیں، اب ہسٹری میں کیا جانا ہے. سو مجھے تو کوئی گمان نہیں ہے کہ یہ اس دفعہ کچھ مختلف کریں گے. 1.5 سال کے بعد چیزیں وہیں آ کے کھڑی ہوں گی. اور دوسری بڑی بات یہ ہے پنجاب میں چلیں کچھ نہ کچھ مسلم لیگ نون کی پھر بھی پریزنس ہے، وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن اچھا یہ اتنے پرانے سیاستدان ہیں، انہیں نہیں پتہ چلتا ہم استعمال ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جب آپ کی گراؤنڈ وہ سمجھتے ہیں ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ یہ 90 میں انہوں نے پہلی حکومت بنائی. 93 میں جب یہ باہر نکلے انہوں نے پہلی تقریر کی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. پھر 97 میں جو ہے وہ کے ساتھ ہاتھ میں لا کے واپس آئے اور 2/3 اکثریت لی. پھر 99 میں جب باہر گئے اور جتنا عرصہ باہر رہے، میثاق جمہوریت ہوا، سارا کچھ ہوا. اس کے بعد پھر جب واپس آئے کہ ایما پر یہ جنرل کیانی نے ان کو جب اشارہ کیا یہ کوٹ پہن کے پہنچ گئے پیپلز پارٹی کے خلاف. اس کے بعد پھر جب حال ہی میں انہوں نے نعرہ لگایا کہ جی ہم ووٹ کو عزت دلوائیں گے اور بڑی بڑی تقریریں کیا کرتے تھے، اس کے باوجود جنرل کیانی کو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کا ووٹ دیا. اسی جنرل باجوہ کے ساتھ ہاتھ میں لا کے جو ہے وہ اقتدار میں واپسی کا راستہ ڈھونڈا. سو مجھے کوئی ایسا گمان نہیں ہے کہ اس دفعہ یہ کچھ مختلف کریں گے. مشاہد حسین صاحب کہتے ہیں کہ غلطی نہیں کر لیں بھائی، پرانی دورہ. ایک اور چیز، ایک خوف نظر آیا نواز شریف صاحب جب بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب بار بار ہم انتخابات کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. تو انہیں کیوں لگ رہا تھا کہ جس طریقے سے سب کو سیٹس ملی ہیں، آپ کو یاد ہے عمران خان نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کسی انٹرویو میں، انہوں نے کہا تھا کہ میں اب پسند کروں گا کہ یہ جو بیساکھیوں کی حکومت ہے مجھے نہ ملے، اگر مجھے زیادہ نمبرز نہیں ملتے تو میں دوبارہ انتخابات میں جانا پسند کروں گا. تو یہ کوئی خوف تھا جو انہوں نے یہ بات کی؟ نہیں، اس میں 2 پوائنٹ تھے. پہلے اب میں نے حساب لگایا ہے تو یہ سارے جتنے بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں نا، سب کو اگر اکٹھا کر لیں گے اور اس کے بعد یہ خواتین کی منارٹی کی ساری نشستیں مل جائیں گے ان کو، تو ٹوٹل ان کے پاس 180 ہوں گے ان کے پاس. تو 180 میں تو آرام سے حکومت جو ہے یہ 169 ہے وہ تو حکومت بن جائے گی. لیکن تمام چھوٹے چھوٹے فیکٹروں کو ساتھ ملانا پڑے گا. وہ تو لیکن پہلے ہمارا خیال یہ آ رہا تھا ذہن پہ ہمارے کہ ممکن ہے کہ یہ 169 تک نہ پہنچ سکے اور پھر بار بار لیڈر آف دی ہاؤس کا تقرر کے لیے الیکشن ہو. تو ہمارے جو آئین کا جو آرٹیکل ہے 58 سب سیکشن 2 جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر 3 دفعہ رن آف الیکشن میں لیڈر آف دی ہاؤس کا تقرر نہیں ہوتا، انتخاب میں کامیابی نہیں ہوتی، تو پریزیڈنٹ پاکستان اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. یہ اس میں لکھا ہوا آئین میں. صحیح. تو لیکن ہمیں یہ سوچ میں آ رہا تھا کہ شاید یہ وقت وہ نہ آ جائے، لیکن نہیں، اب تو ان کے پاس 180 ہیں. ایک کوسچن جو راؤ صاحب سے بھی پوچھا تھا انہی سے پوچھنے دوبارہ کہ وہ جو اتنا کرٹیسائز کرتے رہے کہ یہ نون لیگ نہیں مہنگائی لیگ تھی، اور یہی تو میں نے ان سے ابھی پوچھا تھا، اس کا جواب نہیں دیا نا. تو کہ آپ تو بڑی ذمہ ہو گئے تھے. کیا یہ دونوں مطلب ابھی بھی نہیں. محسن نقوی صاحب کے گھر پہ جو ذرائع بتا رہے ہیں ملاقات ہو چکی ہے محسن نقوی صاحب کے گھر پہ، بلاول صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب مل کر حکومت بنانے پر اتفاق ہوا ہے کہ ہم مل کر جو ہے نا وہ حکومت بنائیں گے. اس میں ایک چیز ہے، بن گئی حکومت ان کی،
یہی تو میں کہتا تھا فیئر آف عمران ہے. سارا کچھ ہو گیا. اس سے بہتر تو عمران خان کے لیے تحریک انصاف کے لیے چیز ہی کوئی نہیں. فری بجلی دونوں نے کہا نہیں دے سکتے, گیس نہیں سستی دے سکتے, ان کی بدقسمتی کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں, بے روزگاری ختم, بے روزگاری ان کی چند دن بعد رمضان شریف شروع ہو جائے گا, ان کی تو ختم ہو جائے گی, مہنگائی عروج پہ چلی جائے گی. بہرحال بلاول صاحب کو ہم 5 دن بعد رزلٹ مانگتے ہیں, 5 دن بعد ہماری قوم رزلٹ مانگتی ہے. یہ تو ایسا عالم ہو جائے گا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. یہ اٹھا کے لے جائیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم آزاد لے جائیں گے, آزاد اب جو جائے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. نمبر 1, عوام میں نفرت مزید بڑھ جائے گی, اور جب یہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو اب آپ یہ اندازہ لگا لینا کہ انہوں نے 2 جماعتیں کھڑی کی ایک شخص کو مائنس کرنے کے لیے, وہ دونوں جماعتوں کے سربراہ مائنس ہو گئے, وہ شخص مائنس نہیں ہوا. اب مزید یہ جو کٹ کر رہے ہیں, کٹ ہو رہا ہے جو, اس میں آپ جتنا مرضی کوشش کر کے دیکھ لیں, اس کا اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ تحریک انصاف کو. میں ذرا بریک لے لوں ناظرین, وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن ارشاد صاحب پہلے آپ. ہاں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جی غالباً اویس صاحب نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہی غلطیاں کرتے ہیں, نئی غلطی. اور باقی دیکھیں ہمارے ہاں یہ نواز شریف صاحب کا معاملہ نہیں ہے, یہ تمام سیاستدانوں کا, پارٹی سربراہوں کا, حکومتوں کا معاملہ ہے. جب بھی کوئی حکومت سے معزول ہوا ہے, کسی نے ان کے قریبی ساتھیوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ سے یہ غلطی ہوئی جس کی وجہ, انہیں کہا گیا کہ جی آپ بہت اچھا کر رہے تھے. جب سیاستدانوں کو کہا ہی یہ نہیں جاتا تو وہ کیوں اپنی غلطی سدھاریں. میں نے جب یہ خان صاحب معزول ہو کے آئے تو پہلی ملاقات یہاں ہوئی چیف منسٹر ہاؤس میں تھا, چودھری غلام حسین صاحب تھے, ایک جرنلسٹ اور تھے, اور شاہ محمود قریشی صاحب اور شفقت محمود صاحب تھے. تو میں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا, ان کو کوئی 8-10 دن ہو گئے تھے, پہلی دفعہ وہ لاہور آئے تھے. میں نے کہا یہ بتائیں کہ جی اتنے دن ہو گئے آپ کو اقتدار سے معزول ہوئے, محروم ہوئے, آپ کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے جس میں آپ نے بیٹھ کے یہ سوچا ہو کہ دوران اقتدار ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں, ہمارا فالٹ کہاں تھا؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا. تو پرابلم یہ ہے کہ جب تک یہ کلچر سیاست میں رہے گا تو پھر اکیلے نواز شریف کا یہ معاملہ نہیں ہے, کیونکہ ان کو کوئی بتائے کہ جی آپ غلط ہیں. ہم تو ان میں شریک ہوتے کرتا ہے, جو غلطی بتاتا ہے وہ اگلے دن باہر ہوتا ہے. میں بات اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ بھی وہ تو مظلوم ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تو زیادتی کسی نہ کسی نے کی ہوتی ہے, تو وہ کیوں سدھاریں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم چونکہ 17 تک یہ سب کچھ ٹھیک کر رہے تھے اس لیے 24 میں وہاں سے آغاز کریں گے. وہ صاحب اگر دوسرے آئیں گے وہ کہیں گے 22 تک میں سب کچھ ٹھیک کر رہا تھا, امریکہ اگر سازش نہ کرتا اور ادھر سے نہ ہوتی, سہولت کاری نہ ہوتی تو میں تو وہاں سے آغاز کروں گا. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمیں, لیکن سر لیڈرز کو بھی چاہیے تنقید سننے کی, پھر ہمت رکھیں, حوصلہ رکھیں. میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں جی میرے سامنے اب 3-4 چیزیں آ رہی ہیں. آئی ایزیوم کہ اب یہ بات چیت بھی ہو جائے گی, ان کو ایم کیو بھی جوائن کرے گی. 14 ہیں, لاسٹ ٹائم 7 ممبرس تھے, اب ان کی 14 ہیں, تو ظاہری بات ہے 2 نہیں ہوئی, شاید 4 منسٹریز ان کو وہ بھی مانگیں, ان کو دینی پڑے گی مجبوری میں. یہ PDM 2 اسٹائل گورنمنٹ جو ہے, امپورٹنٹ چیز میرے لیے یہ ہے کہ کیا یہ اسی مائنڈ سیٹ سے آ رہے ہیں جو PDM 1 میں تھا, کہ آپ کو پتا اب تو گریڈ 18 آفیسر وہ بھی VIP پروٹوکول مانگتا ہے. تو یہ جو انہوں نے وہ جو سپر VVIP پروٹوکول مائنڈ سیٹ ہے, کیا یہ وہ قائم رہے گا؟ یہ وہی یہ جو اپنا خاندانی فیملیز ہیں وین ان پاور, نمبر 1. نمبر 2, کیا کیبنٹ سائز ابھی بھی وہی 80-85 ہوں گے؟ کیونکہ بڑے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے, ایڈوائزر, اسپیشل اسسٹنٹ, تاکہ یہ صرف یہ بلاول کے منشور میں یہ چیز تھی کہ ہم 17 وزارتیں کم کریں گے, 17 وزارتیں. اور تیسرے بلاول کے ساتھ یہ بھی تو کہتا تھا کسی صورت میں میاں صاحب کا ساتھ نہیں بیٹھے, کسی صورت میں ان کی حکومت میں نہیں جاؤں گا. Once bitten twice shy. وہ نہیں بیٹھے گا, اس کی پارٹی کے اور لوگ بیٹھے گا. My point is, کیا یہ اس مائنڈ سیٹ سے آئیں گے کہ اب پاکستان میں سارا کام تو قرضوں پہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی,
پھر یہ اگلے اپریل میں انہوں نے مزید نیگوشیشن میں جانا, IMF میں جو ہم سن رہے ہیں. کیا کوئی ان میں آسٹیرٹی کا مائنڈ سیٹ آئے گا کہ یار لوگوں کا ابھی بھی بڑی پریشانی ہے, پرابلم ہے نا, پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں بات یہ سمجھے, میرا مطلب یہ ہے کہ ایز اے لیڈرشپ, ایز اے پولیٹیکل لیڈرشپ وچ از رننگ دا کنٹری, کیا یہ وہی پرانے والے معاملات ہوں گے, مائنڈ سیٹ ہوگا اسی طرح چلیں گے, جیٹ سیٹنگ وغیرہ؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ابھی تو حکومت ختم ہوئی ہے, کیا انہوں نے مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ فار ایگزامپل دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی چل رہی ہے 18 منسٹرز کے ساتھ. سر تو آپ کا سر کوشچن یہ بنتا ہے, آپ کا اس وقت کوشچن یہ بنتا ہے کہ یہ کیا ڈیفرنٹ اس وقت نواز شریف آ رہا ہے ایگزیکٹلی, یا وہ پرانا ہے؟ وہ پرانے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. یس کنور صاحب آپ بتا دیں. ظاہر بڑے بڑے اہم فیصلے جو میں دیکھ رہا ہوں تو میرا خیال میں آپ کے چیف منسٹر کے گھر پہ ہو رہے ہیں. ہاں, اس کے گھر پہ گئی ہے فریال تالپور, اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف, بلاول صاحب, وہ محسن نقوی صاحب کے گھر گئے ہیں جی. تو وہاں بیٹھ کے بات چیت چل رہی ہے. انہوں نے کہا گیا جی آئندہ کی حکومت کے سیٹ اپ پہ مشاورت ہو رہی ہے. تو ظاہر کہ بڑی اہم بات ہے وہ چل رہی ہے معاملے میں. یا تو یہ ہوگا بھی صوبائی گورنمنٹ کا اجلاس ہونے والا ہے 25-26 فروری کو, اس میں نیکسٹ گورنمنٹ کون سی آئے گی, کیسے ہوگا, وہ مشورہ کر رہے ہوں گے, یا فیڈرل گورنمنٹ کے دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ سارے معاملات تو طے ہو گئے ہیں کہ اب تو یہ جو نواز شریف صاحب نے وہ تو بالکل انڈیپینڈنٹ علیحدہ رکھیں گے اور ان کی گورنمنٹ اب بن جائے گی. قمر صاحب ایک چیز بتا دیں اف یو الاؤ می, کہ محسن نقوی صاحب کے گھر پہ یہ اجلاس ہونا کتنا سگنیفیکنٹ لگا؟ نہیں, بہت بڑا امپورٹنٹ کے بہت بڑا معاملہ ہے. نہیں معاملہ ہے یا معاملہ سلجھانے کے لیے وہاں پہ ہو رہا ہے, ورنہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. زرداری صاحب کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اور چیف منسٹر بننے کے بعد جو شریف فیملی کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوا ہے, دونوں کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہے ان کا, اور میرا خیال ہے ان کے گھر پہ ملنا. زرداری صاحب اپنا چھوٹا بیٹا کہتے ہیں, تو اگر ان کے گھر وہ ہو گئی ملاقات, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ویسے بھی ضمیر ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ 2030 کا ویژن دے کے جا رہی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ اس کو پاس آن کرنا ہے, کنٹینیوٹی رہے, وہ بٹان پاس آن کریں. تو اس ملاقات میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہوں گی. But محسن نقوی would be carrying that 2030 vision in Pakistan cricket. ہو سکتا ہے کرکٹ میں بات کرنے آئے ہوں, کیونکہ وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی تو نا. مبارکباد دینے اور انہی کا بندہ ہٹایا ہے, زرداری صاحب کا بندہ ہی ہٹایا ہے, زکا اشرف بیسٹ فرینڈ. جون میں آ رہا نا ورلڈ کپ, اس پہ بات ہو سکتی ہے. اچھا سر, بلوچستان میں کیا فارم نظر آ رہی ہے آپ کو؟ 13 سیٹوں پہ رزلٹ ہی نہیں آیا ابھی تک. بلوچستان میں تو وہی فارم گورنمنٹ ہوگا جو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. JUI کی زیادہ سیٹیں ہیں ویسے وہاں پہ. 3 اس وقت تک ابھی جو رزلٹ آیا دوسرے نمبر پہ ہے پیپلز پارٹی. نیشنل اسمبلی کی تو ابھی صرف 3 آئی ہیں, 3 یا 4 آئی ہیں. صوبائی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں. میں بلوچستان اسمبلی کی بات کر پرانا رزلٹ ہے جو نیا ہے, اس میں یہ ابھی فائنل نہیں ہوئے تھے نا, فائنل جو ہوئے ہیں نمبر 1 پہ JUI ہے اچھا ابھی تک. تو وہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کلیم بلوچستان پہ اور KP پہ رہا ہے کہ جی ہمیں موقع دیا جائے, اور ہم نے چونکہ 2002 میں حکومت بنائی تھی نہیں 2 صوبوں میں, تو اب شاید ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے. ممکن ہے ان سے کوئی وعدہ وعید بھی ہوئے ہوں, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بات ہو رہی تھی بڑی وزارت کی, بڑے کیبنٹ کی. مجھے یاد ہے کہ امیر تیمور نے بھی یہ بات لکھی ہے اپنی سوانح عمری میں, اور ابن خلدون نے بھی, کہ اچھا بادشاہ جو ہوتا ہے, کامیاب بادشاہ جو ہوتا ہے, اس کے مشیر کم سے کم ہوتے ہیں, بڑے ذہین ہوتے ہیں, قابل ہوتے ہیں, لیکن کم ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ امیر تیمور نے یہ لکھی کہ آپ کے مشیر جتنا زیادہ ہوں گے آپ ذہنی خلفشار کا شکار ہوں گے. ادھر سے کوئی مشورہ آ رہا ہے, ادھر سے کوئی مشورہ ہے, ادھر سے کوئی, جتنے آپ محدود رکھیں گے آپ کے قوت فیصلہ بڑھ جائے گی, اور آپ کے اندر ایک جو انسانی ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ودیت کی ہے, فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی بڑھے گی, اور بڑی سرعت کے ساتھ, تیزی کے ساتھ آپ فیصلہ کر پائیں گے. تو ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے. یہ رونا, شہباز شریف صاحب کیا روتے ہیں اقتدار سے واپس آنے کے بعد, کہ جی وہ اتنی بڑی کیبنٹ تھی, اتنی سیاسی جماعتیں تھیں, مل کے ہم کر رہے تھے, کوئی ادھر کا. بھائی جب مختلف الخیال لوگوں کو آپ اکٹھا کر لیں گے, پھر اپنی پارٹی کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو مشیر بنا, ہوتا یہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ کیبنٹ کے لوگ ہی ایک دوسرے کے خلاف سازش کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک سٹیج آتی ہے پھر مل کے وہ وزیر اعظم کے خلاف سازش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ فائدہ کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب میں تو یہ کوالٹی تھی کہ 18 مہینے سب کو جو
لے کے ساتھ چل پڑے. نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں, وہ یہ بھار اٹھا لیں گے, وہ یہ بوجھ اٹھا لیں گے؟ کبھی کوئی ناراض, کبھی کوئی ناراض, اس کی پوری کریں وہ ناراض ہو جائے, اس کی پوری کریں وہ ناراض. آپ کو پتہ ہے اپنے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سے جب وزیر اعظم سے 10 مہینے بعد ملے تھے 7 منٹ کے لیے. ہاں جی. ویسے بھی پچھلی حکومت میں بھی انہوں نے اپنی حکومت بڑی حد تک آؤٹ سورس کی ہوئی تھی. وہ اسٹیئرنگ کمیٹیاں بنائی ہوئی تھیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تھے, وہ میٹنگز جب باہر تھے تب بھی چلیں ڈائریکٹ تو اس وقت نواز شریف صاحب کو مورود الزام یا سوالات کے لیے, اب تو اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ایک ایک پارٹی جس کو آپ شامل کریں گے جواب آپ کو دینا پڑے گا. دیکھیں اس وقت سچویشن جو ہے نا وہ فرق ہے. اس وقت بڑی ویک فوٹنگ پہ آ رہے ہیں نواز شریف صاحب. ان کو یہ پتہ ہے, ان کو جس اقتدار میں آنے سے پہلے سے جس وقت وہ لینڈ کیے تھے ایئرپورٹ پر, ان کو یہ پتا تھا کہ میری گراؤنڈ پر اس طرح سے شاید سپورٹ نہیں ہے. جب دو پارٹیز آپس میں کانٹریکٹ کرتی ہیں تو دونوں ٹیبل پر کچھ نہ کچھ لے کے آتی ہیں. نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت اتنا پولیٹیکل کیپٹل نہیں تھا جس کی بنیاد پہ وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریلکٹنٹلی ہی صحیح, مارے باندھے ہی صحیح, لیکن ان کو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا جب تک وہ اس حکومت میں رہتے ہیں بطور وزیر اعظم. اس کے بعد آگے چل کے سال 6 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے, دیٹ از another debate. ایک بات میں کہتا ہوں, میرا خیال ہے ان دی اوور آل کانٹیکسٹ اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب پاکستان کے کامیاب ترین پولیٹیشین یہ ہیں یا پرائم منسٹر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اب نواز شریف ماڈل کی بات ہوتی ہے کہ نواز شریف ماڈل, آپ 2 دفعہ باہر گئے, 2 دفعہ آپ کے جھگڑے ہوئے, دونوں مرتبہ یو ویری سکسیسفلی اینڈ ویری کرافٹلی یو کیم بیک, چاہے جس جو بھی طریقے سے. ویسے یہ کلر صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ سر ہے کی یہ کی کوالٹی ہے, یہ کیا کوالٹی ہے کیا مطلب بھائی کوالٹی جب ظاہر ہے کہ ان کا خاندانی طور پر پس منظر تھا. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ان کو بڑی سپورٹ ملی اور وہاں ان کو بڑا اپ گریڈ کیا گیا. اس کے بعد یہ حکومت میں آتے رہے. بے نظیر بھٹو کا جو ہوتا تعلق وہ مڈل ایسٹ کنٹری کے ساتھ کوئی زیادہ گہرے تعلقات نہیں تھے بالکل. اس لحاظ سے انہوں نے نواز شریف پر ہاتھ رکھا. سعودی عرب جو تھے وہ بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ آ گئے, تو یہ سارا ایک پورا سیٹ اپ بن گیا. پھر چائنا کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہو گئے. قطر, تو اس قطر یہ فلیکسیبلٹی خان صاحب کلنٹن کے بہت اچھے دوست ہیں. فلیکسیبلٹی خان صاحب میں نہیں ہے ویسے. دس از دی ہول پرابلم. تبھی جی اچھا, عمران خان صاحب کی وہ چلانا چاہ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کریٹڈ ورژن آف وکٹری اسپیچ, جس میں وہ فائٹ قوم کے فائٹ بیک پہ. ایک تو بات کر رہے ہیں بار بار کہ میاں صاحب بن گئے, اوکے ہو گیا جی, بن بھی گئے, سارا کچھ ہو گیا. ان کو جس کام کے لیے لایا گیا, جس دن وہ کام ہو جائے گا, وہ کام اگر 10 دن میں ہو جاتا ہے, 15 دن میں ہو جاتا ہے یا 20 دن میں ہو جاتا ہے, اس کے بعد میاں صاحب کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا کس کام کے لیے بھی دس دو سر. ان کو جس کام کے لیے لایا گیا, جو کام باجوہ سب سر نہروں دی صفائیاں ہو گئی ہیں, پل صفائی ہو چکی ہے, نہیں رہ کی گیا. آپ بتائیں بھی تو نہیں ابھی نہیں, بات ادھوری چھوڑی ہے نا انہوں نے. یہ پوائنٹ ڈسکس نہیں ہوا, ادھوری رہنے دیں, یہ زیادتی میں ادھوری رہنے دے بہتر ہے. سر اچھا نہیں ہے, قمردین شاہ صاحب کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کوئی کام چھوڑا ہے ادھورا جو ان سے کروانا ہے؟ میں ایک بات کہنا چہتا ہوں جو آن ریکارڈ, کام سارا کر دیا انہوں نے, کام تو کر دیا ہوا ہے. نہیں یہ میں آج بات کرنا چاہتا تھا, پچھلے سیشن میں بات نہیں ہو سکی. دیکھیں انہوں نے اپنی اسپیچ میں آج کہا کہ ہم اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپڈیٹس آپ 92 نیوز سے آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. میرے تمام مہمانوں کا شکریہ. اللہ حافظ.